कैसे हम मर गए। जब हम पैदाइश की किताब के पहले बाब को पढ़ते हैं, पहले और दूसरे बाब को, खुदा ने इस कायनात को पैदा किया, खुदा ने इस कायनात की चीजों को बनाया, खुदा ने छठे दिन इंसान को अपनी शक्ल और अपनी शबीह पर उसको बनाया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका और इंसान जीती जान हुआ। जहां खुदा ने इंसान को छठे दिन बनाया, उससे पहले खुदा ने सब कुछ उसके लिए तैयार किया। खुदा बागे अदन के अंदर इंसान को रखता है और खुदा उसे कहता है कि तू इसका निगहबान है, ये सारी चीजें तेरे ताबे हैं, तेरा इख्तियार है इनके ऊपर, लेकिन एक दरख्त का फल ना खाना। जिस दिन तू इस फल को खाएगा तो मर जाएगा। इंसान ने उस फल को खाया और वो रूहानी मौत मर गया। और खुदा का कलाम वाज़ेह करता है कि आदम के गुनाह की जो असर है वो पूरे नस्ले इंसानियत के अंदर आ गए और सारे लोग आदम की वजह से उस मौत के हवाले कर दिए गए। और दाऊद बड़े वाज़ेह तौर पर ज़बूर के अंदर बयान करता है कि मैनू जमया मेरी मां ने विच गुनाह दे। ये गुनाह जो मौत है। और जब पालूस रसूल वाज़ेह करता है कि तुम मर गए और इस गुनाह से निकलने के लिए, इस मौत से निकलने के लिए खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। उसने वो सारी शरीयत को, जो शरीयत के अंदर जितनी बातें थी, उसको पूरा किया। एक मकाम पर दो शागिर्द खुदावन यीशु मसीह को कहते हैं कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मेरा भाई और मैं तेरे साथ वजारत पर आए। यीशु ने उनको कहा कि मौत का बपतिस्मा जो मैं लेने को जा रहा हूं, क्या तुम ले सकते हो? अब जब यीशु ने वो मौत का बपतिस्मा लिया, मौत को उसने अपने लिए खरीद लिया, मौत के सुपुर्द अपने आप को कर दिया, उसे मारा गया, उसे दफन किया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जब यीशु ने ये बात वाज़ेह की कि पास जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूप से बपतिस्मा दो। जब हम कुलुसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत और 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पे बयान किया गया है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। अब जब पालूस रसूल यहां पे बात करते हैं कि पास जब तुम मसीह के साथ जिलाएंगे, जब हम एक बच्चे को बपतिस्मा देते हैं या बड़े को बपतिस्मा देते हैं, तो खुदा का कलाम यह बयान करता है उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए और मसीह की कुव्वत और कुदरत के साथ उसके साथ जी उठे। और जब हम रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो पालूस रसूल बड़े वाज़ेह तौर पर यहां पे बयान करते हैं पहली आयत में, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फसल ज्यादा हो? हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया।
یہ آیت بڑی واضح کرتی ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں. اگلی آیت میں بیان کیا گیا پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہوگے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوست ہوں گے. بپتسمہ واضح بائبل مقدس میں کیا گیا ہے کہ یہ مسیح کی موت میں شامل ہونے کا ایک ظاہری نشان ہے، اور تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر بیماری ہے، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بپتسمہ لینا پڑے گا. جبکہ خدا کا کلام کسی جگہ پر بھی ہمیں یہ واضح نہیں کرتا کہ بپتسمہ لینے سے مشکلات پریشانیاں ہماری زندگیوں سے جائیں گی، بلکہ یہ شمولیت ہے، یہ شامل ہونے کا نشان ہے. اور پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین کی چیزوں کے. اب آپ مسیح میں شامل ہو چکے ہیں، آپ مسیح کی کلیسیا بن چکے ہیں، آپ جی بھی اٹھے ہیں، لیکن جب آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اگلی زندگی جسے کرسچن لائف کہتے ہیں، مسیحی چال چلن آپ کا کیسا ہے، کس طرح سے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ جو مشکلات، یہ جو پریشانیاں، یہ جو دکھ آپ کی زندگی کے اندر آتے ہیں، ابلیس آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے، ابلیس آپ کو گھیر لیتا ہے، یہ کیوں ہے؟ پالوس رسول کہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، نہ کہ زمین کی چیزوں کے تلاش میں. جب ہم تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں، زمین کی چیزیں کیا ہے؟ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بری خواہش، لالچ جو بت پرستی کے برابر ہے، اور انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے. کیوں یہ دکھ تکلیفیں آتی ہیں جی؟ جن کا حل آپ کو بتایا جاتا ہے جی بپتسمہ لیں. یہاں پہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر. آپ میں سے بہت سارے کہیں گے جی میری زندگی کے اندر حرام کاری نہیں، ناپاکی نہیں، شہوت پرستی نہیں، بری خواہش تو ہوگی، لالچ تو زندگی کے اندر ہوگا، بت پرستی تو زندگی کے اندر ہوگی. جتنی باتیں یہاں پہ پالوس رسول بیان کر رہا ہے جو زمینی ہے، جن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو. ہماری خواہشیں زمین کی چیزوں کی طرف ہے، نہ کہ آسمان کی. پھر آگے وہ مزید بیان کرتا ہے لیکن اب تم بھی ان سب کو، یعنی غصہ، قہر، بدخواہی، بدگوئی، منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا، نئی انسانیت کو پہن لیا ہے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی ہے. وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ مختونی، نہ ویشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح میں سب کچھ اور سب میں ایک ہے. واضح کر رہا ہے پالوس کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے اور کس طرح کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اور یہاں پہ
آگے بیان کیا گیا ہے، بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہے، درد مندی، مہربانی، فروتنی، حلم، تحمل کا لباس پہن لو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے تم بھی کرو۔ خدا کے کلام کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کرتے، ابلیس کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اور ابلیس آپ کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ کہ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر کمزور ہے، گناہ غلطیاں اس سے ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، دوسرا ساکرامنٹ جسے ہم اشیاء ربانی کہتے ہیں، پاک عشاء، خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ آخری فسح کھا رہے تھے، روٹی لیا، شکر کیا، توڑی اور کہا کہ لو یہ میرا بدن ہے تمہارے لیے۔ پھر اس نے انگور کا شیرہ لیا، میرے خون میں نیا عہد ہے جو بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ گناہوں کی معافی پانی کے اندر ہے کہ لہو کے اندر ہے۔ کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے، جس طرح پالوس رسول کولوسیوں کی کلیسیا کو خط میں بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، دوسرے باب کی 8ویں آیت میں، خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں ممور ہوگے جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ ایسی باتیں پالوس رسول کو بھی واضح کر رہا ہے، اور نہ صرف ان کو بلکہ آج کی موجودہ کلیسیاؤں کو بھی خبردار کرتا ہے، کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ جو باتیں خدا کے کلام کے اندر موجود ہیں، جب آپ ان پر عمل کریں گے، پہلی بات اس نے کہی، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ اور عالم بالا کی چیزیں کیا ہے؟ جہاں پہ خدا یسوع مسیح بیٹھا ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14واں باب جب ہم پڑھتے ہیں، یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، یسوع نے کہا جی کہ خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی۔ وہ خدا پر کیسے ایمان رکھتے تھے؟ خدا کے پاس ہمیشہ کی زندگی تھی، ایک دولت مند، ایک عالم، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ یہ واقعات ہے۔ یسوع کے پاس آئے، دونوں کا ایک ہی سوال، ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں؟ حکموں پر جا کر عمل کر جو شریعت کے اندر حکم ہے۔ دو بڑے حکم سے سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کیوں وہ ایمان رکھے؟ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جا کے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر تمہیں اپنے ساتھ آ کر لے جاؤں گا عالم بالا، جہاں پہ خدا یسوع مسیح موجود ہے، جہاں پر وہ آپ کے لیے گھر تیار کر رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ یہ عالم بالا میں وہ لوگ شریک ہوں گے، وہ شامل ہوں گے
जो उसके खून और बदन में शरीक होते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों को तर्क करते हैं, उन अज़ा को जमीन पर मुर्दा करते हैं, वो आलम बाला में दाखिल होंगे। और पालूस रसूल वाज़े करता है, बस तुम जो मसीह यसू में जिलाए गए आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, ना कि ज़मीन की चीज़ों की तलाश में। जब हम आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहेंगे, मुकाशवा की किताब बड़े वाज़े तौर पर बयान करती है, नया आसमान, नई ज़मीन, नया यरूशलेम और नए लोग होंगे जो नए सिरे से पैदा हुए होंगे, जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक, उसके बेटे के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं। वो उस दुनिया के अंदर दाखिल होंगे। और जो यहाँ पे खुदा के बेटे के खून और बदन में शरीक होते हैं, और खुदा यीशु मसीह ने आखिरी फसा के मौका पर यह बात वाज़े की कि अंगूर का ये शीरा मैं तुम्हारे साथ फिर नहीं पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाह में दाखिल। नए लोग होंगे, नई दुनिया होगी, और फिर यीशु अपने लोगों के साथ इसमें शरीक होगा। आलम बाला की चीज़ों की तलाश में हमें रहने की ज़रूरत है। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हम दुआ करेंगे, अपने सरों को